اللہ الرحمن الرحیم۔ استعاذہ کی بات چل رہی تھی۔ استعاذہ غالباً پیلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، حیض کی طرح جلن کے ساتھ نہیں نکلتا اور اس کی قلیل و کثیر کی کوئی یاد نہیں ہے۔ 1 دن بھی ہو سکتا ہے اور 11 دن بھی ہو سکتا ہے، 12 دن بھی، 20 دن بھی، جتنا بھی ہو۔ اور اس ایک استعاذہ اور دوسرے استعاذہ کے درمیان اقل طور بھی شرط نہیں ہے، یہ ساری حیض میں۔ پھر بات آئی تھی کہ استعاذہ جو ہے وہ جیسے خارج ہوگا تو وہ وضو کو باطل کرے گا۔ استعاذہ قلیل آئے تو جیسے خارج ہو ولاؤ بے کتنا کے ساتھ خارج ہو وہ حدث کا سبب بنے گا۔ اور پھر آئی تھی بات کہ قلیلہ وہ ہوتا ہے کہ جو کتنا کو ملوث کرے، اوپر لگے کتنا کے۔ متوسطہ ہوتا ہے جو کتنا میں داخل ہو جاتا ہے، اور کثیرہ وہ ہوتا ہے جو کتنا سے تجاوز کر کے پٹی جو ہے اوپر والی اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، یہ علیکم السلام، یہ کثیرہ۔ یہ یہاں تک یہ تعریف ہو گئی کون سا قلیلہ، کون سا کثیرہ اور کون سا متوسطہ۔ خاتون جب نماز پڑھ رہی ہے تو پہلے چیک کر لے کہ اس کو استعاذہ کون سا آ رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کے اعمال کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر اس نے ایسے نہیں کیا اور اس نے مثلا وضو کر کے نماز پڑھ دی، جیسے صبح کی نماز تھی، ایک نماز تھی، ایک دفعہ وضو کر کے پڑھ لی اور نماز کے بعد اس کو پتہ چلا کہ قلیلہ تھا، تو قلیلہ میں کرنا ہی وضو تھا، تو اس کا تو اتفاقاً وضو جو اس کی تکلیف تھی وہی اس نے کام کر دیا، اس کی نماز صحیح ہے۔ اور اگر پتہ چلے کہ کوئی اور تھا تو اس نے وہ عمل ہی نہیں کیا ہے جو اور کے لیے کیا جاتا ہے، مثلا کثیرہ کے لیے غسل کیا جاتا ہے، تو اس نے نہیں کیا ہے تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اختبار کر لینا ضروری ہے، اختبار ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اختبار نہیں کیا اور نماز کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا تھا تو حکم ظاہری یہ لگے گا کہ اس کی نماز باطل ہے، حکم ظاہری یہ لگے گا کہ اس کی نماز باطل ہے۔ اور جب شک ہو، یہ شک والی بات بھی آئی تھی، ہاں یہ تھا جب اختبار ممکن ہے۔ اگر اختبار ممکن نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے کہ کون سے والا ہے تو اب قلیلہ پر بنا رکھے گی اور متوسطہ یا کثیرہ قرار نہیں دے گی، کیونکہ علیکم السلام، متوسطہ یا کثیرہ قرار دینا دلیل کا محتاج ہے اور یہ اختبار کر ہی نہیں سکتی، اور یہ اس کو پتہ ہے کہ استعاذہ آ رہا ہے، تو اصل یہ ہوگی کہ یہ قلیلہ قرار دے گی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اب قلیلہ کا کیا حکم ہے، متوسطہ کا کیا حکم ہے، کثیرہ کا کیا حکم ہے۔ اور قلیلہ کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرے گی، چاہے نماز واجب ہو یا مستحب ہو۔ اب مغربین نماز پڑھ رہی ہے نوافل سمیت تو اس کو 5 وضو کرنے پڑ جائیں گے۔ نماز مغرب کے لیے پہلی 2 رکعت نوافل کے لیے، بعد والی 2 رکعت نوافل کے لیے، پھر نماز عشاء کے لیے 4 ہو گئے، پھر نماز عشاء کی نوافل کے لیے 5 وضو کرے گی۔ اور نماز ظہر عصر نوافل سمیت پڑھتی ہے تو پھر تو بہت زیادہ وضو کرنے پڑیں گے، 10 وضو بنیں گے نا، 8 ہو گئے نوافل کے اور 2 ہو گئے فریضہ کے، 10 وضو بن جائیں گے۔ 10 نیتیں ہیں نا، 16 رکعت جو ہے نوافل اور 2 نماز فریضہ ہو گئے، 8 وضو نوافل کے اور 2 وضو فریضہ کے، تو 10 وضو کرے گی۔ تو ہر نماز کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، چاہے واجب نماز ہو یا مستحب، اکٹھی پڑھ رہی ہے تب بھی درمیان میں وضو کرتی جائے گی اور پڑھتی جائے گی۔ یہ ہے قلیلہ کا۔ اور اس کے بعد ہے متوسطہ، تو کہا متوسطہ کی تکلیف یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے اس نے وضو کرنا ہے، بس ایک چیز ہے کہ احتیاطاً اس پر غسل رکھا جا رہا ہے، چونکہ اس کا غسل احتیاطاً ہے، لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا غسل جو ہے وہ وضو کی جگہ کافی نہیں ہوگا، احتمالی غسل ہے نا، احتیاطی غسل، تو 7 وضو بھی کرنا پڑے گا، اور وضو بھی ویسے جیسے قلیلہ میں کرتی تھی، ہر نماز کے لیے وضو، اور ایک غسل جس کے بعد نمازیں شروع ہوں۔ صبح کے وقت متوسطہ ہے تو غسل کر لے، اس کے بعد وضو اور صبح کی نماز پڑھ لے، اور پھر آگے وضو کے ساتھ چلتی رہے، تو ایک غسل ہو گیا ہے دن کی ابتدا۔
اور اگر اس نے متوسطہ پہلے تھا اور اس نے صبح کی نماز پڑھی بغیر غسل کے، اور غسل اب اس کو کرنا پڑے گا اس کے لیے ظہر کی نماز کے لیے، ایک غسل تو دن میں کرنا ہے وہ کرے گی، لیکن صبح کی نماز تو اس غسل سے پہلے آ گئی ہے، حالانکہ اس کا متوسطہ اس وقت بھی تھا نماز سے پہلے، تو اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو لہذا متوسطہ ہے تو غسل کرے اور اس کے بعد ساری نمازیں غسل کے بعد آئیں، اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے لیے وضو بھی کرتی رہے۔ یہ ہو گئی متوسطہ۔ کثیرہ کا ہر نمازیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا چاہتی ہے تو 5 غسل یعنی فرائض کے لیے غسل، اور نوافل اسی غسل سے پڑھ دے گی، اور اگر نمازیں جام کر کے پڑھ رہی ہے تو پھر 3 غسل بنیں گے، صبح کے لیے، ظہرین کے لیے اور مغربین، اور نوافل تابع ہیں۔ یہاں کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا غسل یقینی غسل ہے شریعت میں، اس میں کوئی نہ ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، غسل ہے۔ تو کثیرہ والی نے فرائض کے لیے غسل کرنے، فرائض اکٹھی تو 3 غسل، جو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے تو 5، نوافل فرائض کے تابع ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں احتیاط لازم یہ ہے کہ کتنا تبدیل کرتی رہے گی، کیونکہ کتنا تو سارا ملوث ہو گیا، اوپر پٹی تک بھی آ جاتا ہے نا کثیرہ۔ تو یہ احکام ہے ان کے لیے۔ علیکم السلام۔ حکم الکلیلہ، اب یہاں پر وہ والی ساری تفصیلیں ذکر نہیں کی جو حیض کو پہچانتے پہچانتے اتنے دن ہمارے لگ گئے تھے۔ کیوں؟ کہا جب آپ حیض کو پہچانتے ہو، نفاس کا واضح ہے حکم، ولادت کے بعد 10 دن تک نفاس ہے، اس کے بعد جو ہے استحاضہ ہے مثلا اگر ہے حیض، تو نفاس اور حیض کو آپ پہچان گئے، اور درمیان میں باقی سارا ہی استحاضہ ہے، باقی سب ہی استحاضہ ہے۔ استحاضہ کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی، جو حیض اور استحاضہ نفاس کو پہچان لیتی ہے تو اس کو پہچان۔ یہاں احکام بات ذکر کرنے شروع کر دی۔ حکم الکلیلہ یہ پڑھ لیا تھا نا 40 ہاں 39۔ حکم الکلیلہ وجوب الوضو لکل صلاۃ، فریضہ نماز ہو، نافلہ ہو، ان کے لیے وضو ہے۔ دون الاجزاء المنسیہ و صلاۃ الاحتیاط فلا یحتاج فیہا الی تجدید الوضو، نماز احتیاط ہو گئی، وہ پہلی نماز کے جز ہے یا کل جز ہے، یا اجزاء منسیہ کی قضا ہو گئی جو نماز احتیاط کے بعد انجام دیتے ہیں، تو ان کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجزاء منسیہ نماز نہیں ہیں، اور جو نماز احتیاط ہے وہ جز یا کل جز ہے سابقہ نماز کی، لہذا علیحدہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کما لا یحتاج الی تبدیل القطنہ، لا یحتاج الی تبدیل القطنہ و تطہیرہ، اوپر سے خون لگا ہے، قطنے کی تبدیلی ضروری نہیں ہے اور تغییر بھی ضروری نہیں ہے، لکل صلاۃ میں ان کا نزال کعبۃ استحباب، احتیاط مستحب ہے۔ شاید آپ نے اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ دوسرے علماء جو ہے وہ کہتے تھے کہ وضو بھی ہے اور ساتھ تغییر القطنہ بھی ہے، متوسطہ کے لیے وضو بھی ہے، تغییر القطنہ اور ایک غسل ہے، اور جو کثیرہ ہے اس کے لیے غسل کے ساتھ ساتھ تغییر القطنہ بھی ہے۔ سید تغییر القطنہ صرف کثیرہ میں ذکر کریں گے، باقی کچھ نہیں۔ متوسطہ، حکم المتوسطہ ما تقدم فی الکلیلہ، یہ کلیلہ والا حکم ہے کہ یعنی ہر نماز کے لیے وضو تو ہے۔ ویضاف الیہ علی علاوۃ العضومن، احتیاط لازم کی بنا پر یہ غسل احتیاطی ہے۔ الغسل کل یوم مرہ واحدہ، ہر دن ایک غسل، قبل الاتیان بالوضو، وضو انجام دینے سے پہلے۔ آگے آئے گی اس کی تفصیل، بے تفصیل انسیاتی انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، آگے والے مسائل غسل کے۔ بہرحال مسئلہ 242 میں آ رہی ہے، تو یہ غسل احتیاطی ہے، لہذا ساتھ وضو کرنا پڑے گا۔ اور وضو کے ساتھ کیا تغییر القطنہ ہے؟ کہا نہیں ہے، احتیاط مستحب آ جائے گی تغییر القطنہ، ورنہ نہیں۔ کثیرہ، حکم الکثیرہ ثلاثۃ اغسال فی کل یوم، ہر دن 3 غسل ہیں۔ غسل صلاۃ صبح، غسل ظہرین تجمع بینہما، جب جم کرے گی ظہرین میں تو غسل ایک ہے، وغسل العشاءین کذالک، جب جم کر رہی ہے تو ایک غسل عشاءین کے لیے۔ ولا یجوز لہا الجم بین اکثر من صلاتین بغسل واحد، ایک غسل کے ساتھ یہ 4 نمازیں پڑھنا چاہتی ہے، ظہرین بھی اور مغربین بھی، تو کہا اس طرح جائز نہیں ہے۔ کیسے کہ مثلا اب یہ جو وقت ہے سورج غروب ہونے سے کوئی 10-15 منٹ رہتے ہیں، 15 منٹ، تو اس وقت اگر وہ غسل کرے
ظہر اور عصر پڑھ لے، یہ 15 منٹ ہیں ان میں، اور اس کے بعد اذان آئے گی تو مغرب اور عشاء پڑھ لے گی ایک غسل کے ساتھ، 4 نمازیں کا یہ جائز نہیں۔ تو چاہے جس وقت بھی ظہرین کی نماز پڑھے اس کے لیے علیحدہ غسل ہے، اور مغربین کے لیے علیحدہ، جس طرح صبح کے لیے علیحدہ۔ یہ جمع نہیں کر سکتی 4 نمازوں کا ایک غسل کے ساتھ۔ ہاں کیسے؟ ظاہراً تو یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ فرائض کے لیے، ادا کے لیے غسل ذکر کر رہے ہیں، ادا کے لیے، اس طرف اشارہ تو نہیں ہے۔ فرائض سے مراد یہاں ادا معنی لے رہے ہیں۔ ولیکن یجوز لا تفریق بین ظہرین، ظہرین کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ سکتی ہے، ظہر اپنے وقت میں، عشاء پھر بعد اپنی عصر بعد میں، اول عشاء مغرب پڑھ لے، پھر فاصلہ دے، پھر عشاء پڑھے، یہ کر سکتی ہے۔ الا انہ یجب علیہا الغسل کل منہا، پھر ہر نماز کے لیے غسل کرنا پڑے گا، اور اس طرح 5 غسل ہو جائے گا۔ اچھا، وَيَكْفِي لِلنَّوَافِلِ اغسال الفرائض، فرائض والے غسل نوافل کے لیے بھی۔ ولا یجب علیہا الوضوء مطلقاً، اس خاتون کے لیے وضو اس پر کسی صورت میں بھی نہیں ہے، چاہے جام کر کے نمازوں پڑھ رہی ہے، مطلقاً سے مراد ہے، یا نمازیں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ رہی ہے، اس پر غسل کے ساتھ ساتھ وضو نہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ اسْتِحْبَابًا أَن تَتَوَضَّأَ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ، اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ ہر نماز سے پہلے وضو کر لے۔ وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا تبصرہ میں یا شرائع میں یا لمحہ میں یا کسی طرح پاکستان میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو کلیلہ والی ہے اس نے کرنا تھا، کسی اور کتاب میں پڑھا تھا اس نے وضو اور تغیر القطنہ کرنا تھا۔ متوسطہ ہو گئے تو یہ دونوں تکالیف ساتھ آئیں گی اور غسل ایک ہو جائے گا، اور اگر کثیرہ ہو گئی ہے تو یہ تغیر القطنہ جمع وضو جمع 3 غسل یا 5 غسل، تو وہ پیچھے والی بھی لے آتے تھے دوسرے علماء۔ سیاد کہہ رہے ہم یہ نہیں لے آ رہے پیچھے والی باتیں، پیچھے کیا تھا؟ وضو تھا کلیلہ میں، تغیر القطنہ بھی واجب نہیں تھا، اور متوسطہ میں وضو کے ساتھ ساتھ غسل تھا۔ یہاں ہر نماز کے لیے وضو لے آئیں، کہا نہیں، یہی غسل ہی کافی ہے۔ پیچھے تغیر القطنہ نہیں تھی، واجب نہیں تھا، لیکن یہاں پر احتیاط لازم بنا پر ہے۔ ان علماء کی موافقت کرتے ہوئے احتیاط مستحب لگا رہے ہیں، احتیاط مستحب سے تقریباً دوسرے علماء کی موافقت میں لگا دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ اسْتِحْبَابًا أَن تَتَوَضَّأَ قَبْلَ كُلِّ غُسْلٍ وَلَا وُجُوبًا أَن تُجَدِّدَ الْقُطْنَ وَالْخِرْقَةَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ الْإِمْكَانِ، اگر ممکن ہے تو ہر نماز کے لیے پٹی اور کتنے کو تبدیل کرتی رہے۔ یہ خون کثیر ہے نا، یہ تو کتنے سے نکل کر پٹی پہ لگ گیا ہے، تو دونوں کو تبدیل۔ اور اگر آج کل جیسے وہ پیڈ ہے ان کے اوپر پیمپر کی طرح وہ پلاسٹک ہوتی ہے تو اس سے بیر نہیں نکلے گا، تو اگر وہی پٹی استعمال کر لی جائے تو نجس ہی نہیں ہے، پاک، تو کوئی حرج تو نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں بھی ہوگی، اوپر پٹی پاک ہے، کتنا تبدیل کرے گی، یعنی پیڈ تبدیل کرے گی، یہ کثیر ہے۔ اب یہاں پر ایک اور صورت آ رہی ہے، کہا یہ جو ہم نے اوپر حکم ذکر کیا ہے کہ کثیرہ ہر نماز علیحدہ علیحدہ پڑھتی ہے تو 5 غسل ورنہ 3 غسل، یہ ہے اس خاتون کے لیے 3 غسل جب 5 بن رہے ہیں جس کا خون لگاتار آ رہا ہے، انقطاع نہیں ہوتا، لگاتار آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 3 غسل ہے جب کر کے پڑھے۔ اگر
جدا جدا کر کے پڑتی ہے تو 5 غسل۔ اگر ایسی خاتون ہے کہ جس کا خون جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے اور پھر ظاہر ہوتا ہے، پھر منقطع ہو جاتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے، ایسے تو اس نے اگر ظہرین کے لیے غسل کیا ہے، ایک کثیرہ تھی، ظہرین کے لیے غسل کیا ہے اور خون پھر جو خون منقطع ہوا، اس نے ظہرین کے لیے غسل کیا، ظہرین پڑھی اور ابھی خون نہیں آ رہا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تو اب مغربین کے لیے بھی غسل کرنا پڑے گا، یہ تھی تو کثیرہ، اور پھر خون آیا ہے، کثیرہ آیا ہے مغربین کے بعد، اس نے نماز مغربین جو پڑھنی ہے کا یہ انقطاع اور بروز والی صورت ہو، بروز یعنی ظاہر ہونا، وہ اکٹھا نہیں آ رہا ہے، بند ہوتا ہے پھر آتا ہے پھر بند، ایسے والی صورت ہے تو ایک بروز سے دوسرے بروز کے درمیان، بروز پھر انقطاع پھر بروز، اور 4 نمازیں اگر پڑھ سکتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ظہرین بھی پڑھ لے انقطاع کی صورت میں اور مغربین بھی پڑھ لے، اس کے بعد خون آئے گا تو کل صبح پھر دیکھے گی، صبح کے وقت دیکھے گی، اگر صبح کو پھر کثیرہ ہوا تو پھر یہ کر لے گی غسل۔ تو ابھی یہ 4 نمازیں ایک غسل کے ساتھ پڑھ رہی ہے، وہ جو اوپر ہم نے 4 نمازیں ایک غسل کے ساتھ نہیں پڑھنے دی، وہاں خاتون کا خون جو ہے وہ لگاتار جاری تھا، کثیرہ، یہاں ہے کہ خون تھا پھر رک گیا ہے، اس نے غسل کیا ہے کثیرہ والا، کیونکہ اس پر کثیرہ والی تکلیف آئی تھی نا، کیونکہ یہ کثیرہ تھی، اب رک گیا ہے تو رکنے سے وہ تکلیف ختم نہیں ہوگی، یہ آگے آ رہی ہے پر، تو اس نے غسل کیا، اس کے بعد رکا جو ہے، غسل سے پہلے رکا ہے، غسل کیا، نماز پڑھی اور رکا ہوا ہے اور مغربین کا وقت ہو گیا ہے، تو بھی اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے، اور اگر وہ حدث اصغر سرزد ہو گئے تو وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، تو ابھی تک خون نہیں آئے تو اس کو یہ سہولت ہے، اور پھر جب خون آئے گا تو پھر یہ حدث کی حالت میں ہو جائے گی، اور کثیرہ ہے تو اس نے کثیرہ والا غسل کرنا ہوگا آنے والی نماز کے لیے، یعنی صبح کی نماز کے لیے۔ یہ تھا جب اتنا فترہ آ گیا، اور اگر ایسے ہو کہ خون آ رہا ہے پھر منقطع ہوا پھر آیا پھر منقطع آنا منقطع ہونا، اگر ایسے ہو، یہ جم کر کے اگر پڑھ رہی ہے نا، تو ویسے تو ہم نے کہا ہے کہ جم کی صورت میں 3 غسل ہے، ادھر 5 بھی ہو سکتے ہیں، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے انقطاع اور بروز کا، وہ کیسے کہ ظہر کی نماز کے وقت اس کا انقطاع ہوا ہے کثیرہ، تو ہم نے کہا غسل کرو، غسل کر کے اس نے ظہر پڑھی، اب یہ عصر نہیں پڑھی تھی کہ پھر آ گیا ہے، اب عصر پڑھنے سے پہلے اس نے پھر غسل کرنا ہوگا، پھر منقطع ہوا اور مغرب سے پہلے پھر آ گیا ہے، اب غسل کرنا ہوگا، پھر مغرب کے بعد منقطع ہوا اور عشاء سے پہلے پھر آ گیا ہے، پھر غسل کرنا ہوگا، تو یہ چاہے جام بھی کر رہی ہے، یعنی تسبیح جب پڑھ رہی تھی اسی وقت آ گیا، تو یہ جام کر کے پڑھ رہی ہے، تب بھی اس کے 5 ہو گئے، تو اب جو لگاتار آ رہا ہے وہاں پر 3 غسل کے ساتھ کام چل سکتا ہے، جب بروز اور انقطاع ہو، آ رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو ایک ادھر انقطاع سے لے کر نئے بروز تک، جو انقطاع کے بعد غسل کیا، اس سے بہت سے کام کر سکتی ہے، نئے بروز تک 4 نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، جب پھر بروز ہوگا تو یہ حدث اکبر اس کی بن جائے گی اور غسل اس پر واجب ہے، اور اس بروز کی وجہ سے غسل جو واجب ہوا ہے تو نمازیں تو 4 پڑھ چکی ہے، اب صبح کے لیے ہی غسل کریں، یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، چاہے جام بھی کر رہی ہو، بروز اور انقطاع تھوڑے فترے کے لیے ہوتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس پر 5 غسل بھی بن جائے، جام کی صورت میں بھی، ظہرین اور عشاءین کے جام کی صورت میں 5 غسل بھی بن سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو آپ نے اوپر حکم پڑھا ہے کہ 3 غسل جام کی صورت میں، یہ ہے جب لگاتار بروز اور انقطاع ہے، انقطاع ہوتا ہے پھر آتا ہے، انقطاع اور آتا ہے، تو اس صورت میں کبھی ایسا ہوگا کہ 4 نمازیں بھی ایک غسل کے ساتھ پڑھ لیں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ 5 غسل بن جائیں گے اس کے،
تو جیسے انقطاع ہوتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، انقطاع الکثیرہ ہوا ہے نا تو غسل واجب ہے، یہ آگے قاعدہ ہمارا آ رہا ہے۔ پھر جب آئے گا غسل کر چکی تھی، اس کے بعد جب پھر کثیرہ آ جائے گا تو پھر غسل واجب ہے۔ پھر انقطاع ہوا مغرب سے پہلے تو غسل واجب ہے، پھر عشاء کے وقت آئے تو پھر غسل واجب ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس پر جام کے ساتھ پڑھتے وقت بھی 4 غسل 5 آ گئے۔ کا بروز اور انقطاع میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر انقطاع کے بعد غسل ہے اور ہر بروز کے بعد بھی غسل ہے۔ انقطاع ہوا غسل، پھر اس کے بعد بروز ہوا پھر غسل آنے والی نماز۔ ثم انما ذکر من وجوب ثلاثۃ اغسال علیہا یختص، یہ 3 غسل جو ہم نے کہا ہے جام کر کے پڑھے تو 3 ہیں، کہا یختص بما اذا کان الدم صبیبا، یہ اس وقت 3 غسل ہیں جب خون لگاتار آ رہا، لا ینقطع بروزہ عن القطن، قطنہ پہ بروز منقطع نہیں ہوتا، قطنہ پہ ہر وقت خون آ رہا، یہ اس کا حکم ہے۔ اما اذا کان بروزہ علیہا متقطعا، بروز متقطع ہے، آتا ہے پھر نہیں ہوتا، پھر آتا ہے پھر نہیں ہوتا، اس طرح والی صورت ہے کثیرہ، جب آتا ہے تو کثیرہ ہے، نہیں آتا تو بالکل ہی نہیں ہوتا، اس وقت بحیث متقطع بحیث تتمکن من الاغسال والاتیان بصلاۃ واحدہ و ازید، کہ اس یہ قادر ہے کہ غسل کر لے گی اور ایک نماز پڑھ لے گی، یہ انقطاع فترہ اتنا فترہ ہے کہ غسل جمع نماز پڑھ لے گی، اور ازیا یا اس سے بھی زیادہ فترہ آ رہا ہے، قبل بروز دم علیہ مرتن ثانیہ، دوسری دفعہ بروز سے پہلے یہ جو انقطاع ہوا ہے، یہ انقطاع اتنا ہے کہ غسل بھی کر لے گی اور نماز بھی پڑھ لے گی، اتنا انقطاع ہے، تو فلاوت لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، ہر بروز کے وقت غسل اس پر واجب ہے، ہر بروز کے وقت۔ تو پہلا بروز ہوا غسل واجب، انقطاع ہو گیا ہے، پھر غسل کر لیا اس نے، پھر جب بروز ہوگا تو اس وقت غسل واجب، چاہے ایک بروز اور دوسرے بروز کے درمیان 4 نمازیں بھی آ جائیں تو پھر چاروں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ وعلیٰ ذلک فلو اغتسلت، نماز اس نے غسل کیا، وصلت اس نے نماز پڑھی، انقطاع ہو گیا تھا نا، بروز ہوا تھا کثیرہ کا، پھر انقطاع ہوا، اس نے غسل اور نماز کر لی۔ ثم بارز الدم علی القطن قبل الصلاۃ الثانیہ، دوسری نماز عصر سے پہلے پھر بروز ہو گیا ہے تو واجب علیہ الاغتسال، اب نیا بروز نیا غسل۔ ولو بارز الدم فی اثناء الصلاۃ الثانیہ، دوسری نماز عصر کے درمیان اگر بروز ہو جائے تب بھی حدث اکبر سرزاد ہو گئی ہے، یہ نماز چھوڑے، غسل کرے اور نماز عصر کو دوبارہ پڑھے۔ عادت صلاۃ بعد الاغتسال، غسل کے بعد پھر نماز پڑھے، یہ چھوڑے۔ ولیس لا الجم بین صلاتین بغسل واحد، یہ انقطاع اور بروز والی صورت میں ایک غسل کے ساتھ 2 نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتی، جب یہ والی مثال یہاں 2 نمازیں ہم نے نہیں پڑھنے دی کیونکہ درمیان میں پھر بروز الاستعاذہ الکثیرہ ہو گیا ہے، اور اگر درمیان میں نہ ہوتا تو عصر بھی پڑھ لیتی، مغرب تک نہیں ہوا تو مغرب بھی پڑھ لیتی، عشاء تک نہیں ہوا تو عشاء بھی پڑھ لیتی۔ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بروز ثانی اتنا متاخر ہو کہ 4 نمازیں بھی یہ ایک استعاذہ میں پڑھ لیں، ایک غسل میں پڑھ لیں۔ وَلَوْ كَانَ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْبُرُوزَيْنِ، جب ہم ہر بروز پر غسل رکھ رہے ہیں تو جب 2 بروزوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہو کہ بمقدار تتمکن فیہ من الاتیان بصلاتین او عدت صلوات، 2 نمازیں یا 3 نمازیں یا 4 نمازیں پڑھ سکتی ہے پہلے بروز اور دوسرے بروز کے درمیان، تو 4 پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جاز علی ذلک من دون حاجہ الی تجدید الغسل، 4 نمازیں بن سکتی ہیں تو 4 ہی پڑھ لیں اور غسل کی تجدید ضروری نہیں ہو کیونکہ خون آیا ہی نہیں، جیسے آئے گا چاہے نماز کے اندر آئے تو وہ نماز باطل، پھر غسل اور پھر وہی نماز پڑھے، اس کے بعد والی بھی پڑھ لے گی اگر خون جاری ہے، مثلا منقطع نہیں ہوا ہے تو غسل کر۔ واضح؟ غسل اس نے متوسط کا کیا ہے، مثلا سے پہلے زور کی
اسی وقت کثیرہ ہو گیا. ہاں یہ آگے آ رہا ہے. متوسطہ کا غسل کیا ہے اور پھر کثیرہ ہو گیا ہے ظہر کی نماز، یا اس طرح کا ہو قلیلہ تھا صرف وضو کیے ہوئے تھے اور کثیرہ ہو گیا ہے. اب یہ سارا آگے آ رہا ہے کہ قلیلہ سے کثیرہ ہو گئی ہے یا کثیرہ سے متوسطہ یا قلیلہ ہو گئی ہے، تو کیا وہی کافی ہوگا یا کوئی احکام میں تبدیلی آئے گی؟ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. اعلیٰ سے ادنا یعنی اعلیٰ جو ہے کثیرہ اس سے ادنا کی طرف آیا ہے تو اس کا بھی حکم آ رہا ہے، جو ادنا سے اس کا حکم بھی آ رہا ہے. ساری تفصیل آ رہی ہے. ابھی جو ہم نے کہا ہے کہ بھائی جام کر کے پڑھے تو اس نے دن میں 3 غسل کرنے ہیں، یہ ہے جب خون لگاتار آ. اگر بروز و انقطاع والی صورت ہو تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ اندہ کل بروز غسلون، ہر بروز غسل کو واجب قرار دیتا ہے، ہر بروز غسل کو واجب قرار دیتا ہے جب اس بروز کے بعد نماز پڑھنی ہو، کیونکہ یہ غسل مقدمہ کے طور پر وجوب رکھتا ہے، نہ کہ وجوب نفسی ہے، وجوب غیری ہے. اس تو ہر بروز کے بعد غسل ہے، ہر بروز کے بعد غسل. یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے بروز والا، کیونکہ اتنا خون انسان میں نہیں ہے کہ شروع اور 10 دن بہتر ہے اور بہتر ہے مار جائے گی، تو وہ رک جائے گا کبھی پھر آنا لگ جائے گا، پھر رک جائے گا پھر آنے لگ جائے گا. یہ والا اگر لگا رہے ہو بھی کثیرہ بندہ مر نہیں جائے گا، خون کی کمی بلڈ لو ہوگا مر جائے. تو لہذا یہ زیادہ یہ مسئلہ پیش ہے. اور خواتین نہیں مار رہی، اس کا مطلب ہے یہ بروز اور انقطاع والی صورت ہے، سبیب والی بہت کم ہے. اللہ کو لیا. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اندہ کل بروز غسلون جب نماز پڑھنی ہو تو واضح. اگر انقطاع ہوا اس نے غسل کیا ظہرین کے نماز ظہر پڑھ رہی تھی، اس میں بروز ہو گئی، پھر اس کا بھی غسل تو یاد. جی ہاں انقطاع ہوا کہ وہ جو حدث اکبر لاتا ہے، نیا بروز حدث اکبر لاتا ہے. انقطاع ہوا تھا، اس نے غسل کیا اور نہ یہ پیچھے یہ شرط لگائی نہیں ہے کہ ایک نماز کا فاصلہ آئے. نئے بروز اور پہلے بروز میں جو ہم نے کہا ہے غسل کرے گی ہر بروز کے بعد، تو وہ ایک بروز اور دوسرا بروز بنانا ہے تو درمیان میں غسل جمع ایک نماز کا فاصلہ ہے. اور یہاں پر تو آپ وہ صورت فرض کر رہے ہیں کہ جہاں پر اتنا خطرہ نہیں آیا ہے کہ اس نے انقطاع کے بعد غسل کیا، نماز ظہر پڑھ رہی تھی کہ درمیان میں آ گیا، تو یہاں پر ہم ظہر کے لیے اس کے لیے توڑا کر پھر غسل نہیں کروائیں گے. یہ اس وقت کروائیں گے جب عصر کی نماز میں آ گیا ہے. وہ والی لائن جو آ رہی ہے نا کہ اما اذا کان بروز، یہ جو تھی نہ بھائی فاصلہ جو تھا بے صلاۃ واحدہ و ازید قبل بروز الدم مرۃ اخری، یہ والی صورت ہے. اما اذا کان بروز علیہ متقطعا بحیث تتمکن من الاغتسال و الاتیان بصلاۃ واحدہ، غسل جمع ایک نماز اتنا فترہ آ گیا ہے تو اس نے غسل کر کے ایک نماز دوسری نماز میں آ جاتا تو پھر تو غسل ہے. اگر اسی ایک نماز جتنا فترہ نہ بن رہا ہو تو پھر یہ احتیاط لازم والا غسل نہیں ہے. بروز غسل لاتا ہے بشرطے کہ ایک بروز اور دوسرے بروز میں اتنا فاصلہ ہو کہ غسل جمع ایک نماز پڑھی جا سکتی، پھر نئے بروز میں غسل. اگر اتنا کم فاصلہ ہے کہ انقطاع ہوا، اس نے غسل کیا اور ظہر کی نماز کے اندر پھر آ گیا ہے، تو اب ظہر کی نماز توڑ کر پھر ہم اس کو غسل نہیں کروائیں گے، کیونکہ غسل کب کروانا ہے جب غسل جمع ایک نماز جتنا فاصلہ، اور یہاں اتنا نہیں بنا. واضح؟ ہاں اثناء ثانیہ دوسری نماز کے اندر، نہ کہ پہلی میں. کہاں گیا اثناء ثانیہ؟ ہم صلاۃ ثانیہ کی بات کر رہے ہیں.
واضح؟ اس میں اولا میں جہاں آتا رہے تو مشکل ہے. پہلی اولا میں نماز- آ گیا ہے تو مشکل. مسئلہ یہ ختم. خاتون متوسطہ ہے، وہ والی صورت ابھی رکھیں جب کلیلہ سے متوسطہ ہوئی ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے، یا کثیرہ سے متوسطہ ہوئی ہے صعود نزول، اس کا بھی چھوڑیں. وہ جب سے اس کا استعادہ شروع ہوا وہ متوسطہ ہے. ہم ابھی اس مسئلے میں یہی صورت پڑھیں گے. استعادہ جب سے آنا شروع ہوا ہے اسی وقت سے وہ متوسطہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ استعادہ کلیلہ سے ابتدا ہو، ڈائریکٹ استعادہ متوسطہ آ سکتا ہے اور ڈائریکٹ استعادہ کثیرہ بھی آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ابتدا کلیلہ سے اور پھر ایسے اوپر. اور ڈائریکٹ کثیرہ جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ ختم ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ متوسطہ اور پھر کلیلہ ہو کر ختم. تو کثیرہ ڈائریکٹ آ سکتا ہے اور ڈائریکٹ ختم بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ اس مسئلہ میں ہم یہ رکھیں کہ متوسطہ ابتدا سے لے کر ابھی متوسطہ ہے، ایسے نہیں کہ پہلے کلیلہ تھی اور پھر متوسطہ، وہ آگے آئے گا. متوسطہ ہوئی ہے شروع سے ہی متوسطہ ہے، تو اس نے کیا کرنا، کہا وضو ہے ہر نماز کے لیے اور احتیاط لازم بنا پر اس کے لیے غسل بھی ہے، دن میں ایک غسل. اور صبح کی نماز سے پہلے متوسطہ تھی تو غسل کر کے پھر نماز پڑھے نا. اس نماز کو غسل سے بہر کیوں رکھتی ہے؟ اگر صرف نماز پڑھ لے اور غسل کرے دن کو تو وہ والی نماز کا اعادہ کرنا ہوگا صبح والی کا. تاتی المتوسطہ بالغسل الواجب احتیاطاً علیہا، اس پر احتیاطاً یہ غسل ہے. لکل صلاۃ، ہر نماز سے کے لیے حدثت قبلہا، یہ متوسطہ بنی ہے اور حدث اس سے توسط والی سرزاد ہوئی ہے. قبل صلاۃ، تو اس نماز سے پہلے غسل کرنا ہوگا. صبح کی نماز سے پہلے متوسطہ ہو گئی تو صبح کے لیے غسل. صبح کی نماز سے پہلے کلیلہ تھی، اس نے صرف وضو کر کے نماز پڑھ لی، اس کے بعد متوسطہ ہو رہی ہے جس وقت دن کو ہو رہی ہے 7 بجے 8 بجے، تو نماز ظہرین کے لیے اس کو غسل کرنا، ظہرین سے پہلے غسل کرنا، چاہے 10 بجے غسل کر، ایک غسل کرنا ہے اس نے دن 9 بجے کر لے، ابھی تو بہت ٹائم رہتا ہے. وَإِذَا حَدَثَتْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ اغْتَسَلَتْ لَهَا، نماز فجر سے پہلے حدث متوسطہ آئی ہے تو غسل کر لے گی فجر کے لیے. وَإِذَا حَدَثَتْ بَعْدَ اغْتَسَلَتْ لِظُہْرَيْن، فجر کی نماز کے بعد حدث متوسط ہوئی ہے تو ظہرین کے لیے غسل کیا. وَإِذَا حَدَثَتْ بَعْدَهُمَا اغْتَسَلَتْ لِلْعِشَاءَيْن وَإِذَا حَدَثَتْ بین ظہرین والعشاءین، ظہرین اور عشاءین کے درمیان حدث ہوئی یعنی متوسطہ ہوئی ہے، آیا ہی متوسطہ ہے، پہلے فوراً ڈائریکٹ آیا ہی متوسطہ ہے، تو اغتسلت للمتاخرہ منہ، جس نماز سے پہلے متوسطہ ہوئی ہے اس کے لیے غسل کرے. ظہر کی نماز مثلا وہ تو صحیح ہے، اس وقت تو خون آ ہی نہیں رہا تھا. وَإِذَا حَدَثَتْ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ لَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، نماز صبح سے پہلے متوسطہ کو خون آیا ہے، اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو اغتسلت للظہرین، ظہرین کے لیے تو غسل کرے گی، اور پھر وہی مغربین کے لیے بھی کافی ہے، غسل ہے نا دن میں. لیکن علیہ اعادۃ صلاۃ الصبح علاوت لزوماً، نماز صبح کا اعادہ احتیاط لازم بنا پر ہے. کیوں؟ یہ غسل بھی تو احتیاط لازم بنا پر ہے نا. دیکھو کیسے آگے احتیاط چلتی ہے. یہی طریقہ کوئی سیکھو گے، ایک جگہ جب احتیاط آئی ہے تو اس کے ساتھ جتنے امور کا تعلق ہے ان سب میں احتیاط لازم چلی جائے گی. غسل احتیاط لازم بنا پر ہے تو نماز کا اعادہ بھی احتیاط لازم. وَقَضَا إِذَا حَدَثَتْ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، اسی طرح نماز کے اندر اگر یہ ہو گئی ہے استعاذہ متوسطہ اس کو آ گیا ہے تو بھی اس نماز کو توڑے، غسل کرے، وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے گی جس کے اندر آیا. زین یہ مسئلہ ختم. ایک یہ پڑھ لیں اس کے بعد بس ٹھہرتے ہیں نماز. حدث سے استعاذہ کثیر آیا ہے، نماز صبح سے پہلے تو نماز صبح کے لیے غسل کرنا ہے، پھر ظہرین کے لیے غسل ہوگا، پھر مغربین کے لیے غسل ہوگا. اور اگر نماز صبح پڑھ لی تھی اور اس کے بعد استعاذہ کثیر آیا ہے تو اب نماز صبح تو ٹھیک ہے، اور تو اس نے پڑھ لی تھی، اب اس نے غسل کرنا ہوگا ظہرین کے لیے یا عشاءین کے، اور عشاءین کے لیے اگر باقی ہے.
اذا حدثت الکبری بعد صلاۃ الصبح واجب غسل للظہرین و آخر للعشاءین. نماز صبح کے بعد استعاذہ کثیر آیا ہے تو ایک غسل ظہرین کے لیے کیا جائے گا اور ایک عشاءین کے. یہاں پر بھی ڈائریکٹ ابتدا ہی استعاذہ کثیرہ سے ہو رہی ہے. وہ والی صورت نہ بناؤ کہ قلیلہ پھر متوسطہ پھر کثیرہ، یہ تدریج نہ بناؤ، ڈائریکٹ وہی ہے. تدریج والے مسائل آگے آ رہے ہیں. وَإِذَا حَدَثَتْ بَعْدَ ظُہْرَيْن، ظہرین کے بعد استعاذہ کثیر آیا ہے. واجب غسل واحد للعشاء، تو ایک غسل عشاءین کے لیے علی تفصیل فی الصورتین. وہ جو پیچھے دو صورتیں آئی تھیں سبیب اور بروز و انقطاع والا، وہ والی بات بھی یاد رکھو. مسئلہ نمبر 241 میں آیا تھا کہ خون سبیب ہے کہ خون انقطاع کے ساتھ. سبیب ہے تو عشاءین دونوں کو جمع کر کے پڑے گی تو ایک غسل کرے گی. انقطاع و بروز والی صورت ہے تو ایک بروز مغرب سے پہلے تو اس کے لیے غسل، پھر انقطاع ہوا، پھر بروز ہوا ہے عشاء سے پہلے یا عشاء کے دوران تو پھر اس کو غسل کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. وہ یاد رہے. یظہر کہا علی تفصیل یظہر مما تقدم فی مسئلہ 41، اس تفصیل کے مطابق استعاذہ کثیرہ میں چلیں جو پیچھے ہم نے ذکر کیا. وَإِذَا حَدَثَتْ بَيْنَ الظُّہْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْن، ظہرین کے درمیان حدث سے استعاذہ کثیرہ آیا ہے تو ظہر ٹھیک ہے، عصر سے پہلے آیا یا عصر کے دوران آیا ہے تو عصر کی نماز کو غسل کر کے پڑھے. یا اسی طرح عشاءین کے درمیان آیا ہے یعنی مغرب ٹھیک ہے، عشاء سے پہلے یا عشاء کے درمیان استعاذہ کثیرہ تو پھر غسل کر کے عشاء کو پڑھے. واجب الغسل المتاخرہ منا، متاخرہ کے لیے غسل. اچھا اب یہاں سے نئے مسائل شروع ہو رہے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ کل پڑھیں.